بزرگ چہرے موجود ہیں، نوجوان بچے سارے اس بات کو سمجھیں گے. یہ وہ آیت ہے کہ جو ہر مسلمان گھر کے بچے کو مزبانی یاد ہوتی. کل ربی زدنی علما، اے میرا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کوئی مشکل آیت نہیں پڑھی، کوئی مشکل تلفظ استعمال نہیں کیے، بالکل سادہ آیت، آسان لفظ. اور وہ آیت جو پنجاب نہیں پورے پاکستان کی جتنے سکول ہیں ان سکولوں کے مین گیٹ پر، مین دیوار پر لکھی ہوتی. کل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت، اس کے اندر کوئی تو ایسا کمال ہے نا کہ خدا نے قرآن میں یہ لکھ دی کہ بھئی جو بھی قرآن صبح قیامت تک کھولے وہ یہ ضرور کہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ علم کوئی تو ایسی چیز ہے نا. اور صرف اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جب قرآن کھولو تو کہو علم میں اضافہ فرما. صرف قرآن میں نہیں ہے، سیاستہ اہل سنت بھائیوں کی جو کتابیں ہیں ان سے لے کے نور الثقلین شیعہ کی کتاب تک، ان سے لے کے اصول کافی تک بھی یہ فرمان موجود ہے، جس میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم حاصل کرو چاہے تم مرد ہو چاہے تم عورت. پوری کائنات کے مسلمانوں کے مردوں پر بھی واجب ہے کہ وہ علم حاصل کریں، عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ علم حاصل کریں. اس کا مطلب ہے یہ علم کوئی ایسی چیز ہے، ایسی کمال کی شے ہے کہ جسے اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ اضافے کی دعا کرو. کمال کی چیز ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے بندہ خدا دعا مانگو کہ اللہ میرے مال میں اضافہ فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، میری دولت میں اضافہ فرما، میری اولاد میں اضافہ فرما، میری جائیداد میں اضافہ. نہیں، کسی چیز کے اضافے کی خدا نے دعا نہیں کی. اور فرمایا جو قرآن کھولے وہ کہے زدنی علما، علم میں اضافہ فرما. ادھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا مانگو، ادھر رسول خدا فرمان میں جاری فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. تو بھئی کوشش کرو یہ دیکھو یہ علم ہے کیا. چلو ایک لمحے کے لیے رکو. میں نے ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی، ایک امام کا فرمان بھی پڑھتا ہوں. 5ویں امام فرماتے ہیں عالم ینفع، توجہ، عالم ینفع بعلمہ. مولا فرماتے ہیں جو علم رکھنے والا اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دے اس کا مقام یہ ہے افضل من 70,000 عابدن. مولا 5ویں بادشاہ فرما رہے ہیں کہ جو عالم، ایک دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، ایک عالم جس کے پاس علم ہو اور وہ اپنے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچائے، اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ اکیلا عالم 70,000 نمازیوں سے افضل ہوتا ہے. وہ ایک علم والا عالم ینفع بعلمہ افضل من 70,000 عابدن. 70,000 عبادت گزاروں سے وہ ایک عالم افضل ہے کہ جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو میرے علم میں اضافہ ہو. نبیوں کے سلطان فرمان میں جاری کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرو بھلے تم عورت ہو یا مرد. اور اس کے بعد امام اصول کافی میں یہ حدیث درج فرما رہے ہیں کہ ایک علم والا اپنے علم سے جب دنیا کو علم کا فائدہ دیتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ 70,000 نمازی ایک طرف ہوں، وہ عالم دین ایک طرف ہو. توجہ، اس کا مطلب ہے یہ علم ہے کیا کہ جسے حاصل کریں تو بندہ 70,000 نمازیوں سے افضل ہو جاتا ہے. یہ علم ہے کیا کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب قرآن کھولو تو دعا مانگو اللہ میرے علم میں اضافہ کر. یہ علم ہے کیا کہ جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان کہہ رہے ہیں کہ بھلے تو عورت ہے یا مرد تم پر واجب ہے علم حاصل کر. تو بھئی اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے علم حاصل کرو، مصطفیٰ فرش پہ بیٹھ کے، امام مسند پہ بیٹھ کے. تو پھر کوشش کرو اس علم کو تلاش کرو کہ وہ علم ہے کیا. جب ہم نے کھوج لگائی کہ علم کیا ہے
تو ایک حدیث میری آنکھوں کے سامنے جو اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں موجود ہے۔ پوچھا گیا نبیوں کے سلطان سے، مولا علم کیا ہے؟ فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو پھر وہ کتابیں نہ پڑھے، کسی نور والے کو تلاش کرے۔ بولو یار، جس تک بات پہنچی ہے حیدریہ۔ اس کا مطلب ہے علم جو ہے کہ معصوم نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، تو لہٰذا اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر کسی نور والے گھرانے سے تعلق رکھنا پڑے گا، دہلیز پہ جانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا کتابیں پڑھنے سے، جتنے نوجوان تشریف فرما ہو، بزرگ تو پڑھ چکے ہیں، جتنے نوجوان ابھی یونیورسٹیز کالج یا سکول میں جاتے ہو ادھر توجہ فرمائیے گا، کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں نہیں۔ میں لاہور کا سفر کر کے آپ کی زیارتوں کے لیے آیا ہوں، میں کچھ دے کے جاؤں تب میرے آنے کا مقصد پورا ہے بھائی جان۔ میں نے کہا کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں نہیں۔ علم میں اور معلومات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم کو انگلش میں کہتے ہیں نالج، اقبال بھائی، نالج۔ معلومات کو کہتے ہیں انفارمیشن، انفارمیشن میں اور نالج میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا کتابیں پڑھو گے تو معلومات میں اضافہ ہوگا، علم میں نہیں۔ اگر کوئی بندہ مجھے اٹھ کے پوچھے کہ الطاف حسین مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علم اور معلوم میں کیا فرق ہے، جو علم ہوتا ہے وہی تو معلوم ہوتا ہے، اور جو معلوم ہو جائے اسی کو علم کہتے ہیں، نہ بھائی اس خوش فہمی میں غلط فہمی میں نہ رہنا، علم اور ہے معلوم اور ہے۔ چلو اگر آپ پریشان بیٹھے ہیں ایک سطر کہوں گا اور سارے سمجھیں گے کہ علم اور معلوم میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا علم اور ہے معلوم اور ہے، جو نہیں سمجھے جملہ سن لینا بھائی، پورے مدینے کو معلوم تھا۔ میں نے کہا علم اور ہے معلوم اور ہے، علم اور معلوم میں کیا فرق ہے، صدر بیدار ہو کے سننا۔ سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ زہرا کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ محمد کی بیٹی کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ مصاحب نے پڑھنے لگا، جملہ سن لینا اپنی آنکھوں کو روک کے، بھائی جن کو معلوم تھا نا انہوں نے جلایا، جس کو علم تھا اس نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا علم اور ہے معلوم اور ہے، پورے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ زہرا کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ اور بندے کہتے ہیں سلمان جھاڑو دیتا تھا، نہ بھائی نہ، جھاڑو نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے بندے جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گرد ہو، جھاڑو نہیں، سجدہ کرتا تھا کیونکہ علم تھا کہ دروازہ کس کا ہے۔ اچھا ایک دن سجدہ کر رہے تھے جناب سلمان، پیچھے سے ایک صحابی گزرا، اس نے دیکھا کہ سلمان سجدے میں ہے، حسین کی پاک اماں کے دروازے پہ اپنی جبین رکھ کے سجدہ کر رہا ہے۔ اس نے طنز کیا، مذاق اڑا کے سلمان کو کہا، سلمان کیا ملتا ہے اس چوکھٹ سے؟ جب دیکھو اس چوکھٹ پہ سر رکھ کے پڑا رہتا ہے۔ اپنی نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا۔ سلمان 650 سال کا ضعیف تھا، لیکن جوانی کی عالم میں پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہتا ہے، اے صحابی کیا کہا تو نے؟ ذرا دوبارہ کہ اس نے کہا میں نے یہی کہا کہ کیا ملتا ہے اس چوکھٹ سے؟ جب دیکھو اس دہلیز پہ دروازے پہ چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے، کیا دیا ہے تجھے دروازہ بطول نے؟ اتنا کہنا تھا، مسکرا کے سلمان کہتا ہے چپ کر کے چلا جا، تمہیں کس نے کہا یہ چوکھٹ ہے؟ چوکھٹ نہیں، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ چوکھٹ نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ طنز کر
کر کے مذاق میں ہنس کے کہتا ہے آج تک سنا تھا کہ تو پاگل ہے، تیری عمر زیادہ ہو گئی، تو ضعیف ہو گیا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا تو واقعی چھلا ہے، تو پاگل ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا چوکٹ ہے، دروازہ ہے، اور تو اسے کہہ رہا ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سلمان مسکرا کے کہتا تو بتا سدرہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، معراج کی رات نبیوں کے سلطان گئے تھے، وہاں پر جبریل رک گیا تھا، مصطفیٰ چلے گئے تھے، جبریل رک گیا تھا، مصطفیٰ چلے گئے تھے۔ جہاں جبریل رک جائے، مصطفیٰ چلا جائے، اسے سدرہ کہتے ہیں۔ سلمان مسکرا کے کہتا ہے او عقل کے اندے یہی فرق ہے اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں، وہاں جبرائیل رکتا ہے، یہاں خود محمد رکتا ہے۔ سارے آپ سلامت رہیں بھائی، کیا کہنے آپ؟ سبحان اللہ جی۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کی حفاظت فرمائے سکتا، فرمایا یہی فرق ہے اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں، وہاں جبرائیل رکتا ہے، یہاں خود محمد رکتا ہے۔ تو میں نے کہا سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ سیدہ کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ جنہیں معلوم تھا انہوں نے توہین کی، جسے علم تھا اس نے سجدہ کیا۔ تو بڑا فرق ہے علم اور معلوم میں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا علم حاصل کرو، نبیوں کے سلطان نے فرمان میں کہا علم حاصل کرو۔ اصول کافی میں 5ویں امام نے فرمایا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ 70,000 نمازیوں سے افضل ہے۔ ایک بندہ 70,000، تو پھر اس علم کو تلاش تو کرو کہ وہ علم ہے کون سا کہ جسے حاصل کرنے کے بعد بندہ اتنا افضل ہو جاتا ہے۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں حدیث نظر آئی العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، تو یقیناً کسی نور والے کی چوکھٹ پہ ہمیں جانا پڑے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نور والا تلاش کرے، ساری زندگی سمجھ نہ آتا اگر حشام بن حکم میرے چھٹے مولا سے نہ پوچھتا۔ توجہ، میں آپ کو کچھ عالم دکھانے لگا ہوں جی جن سے علم اخذ ہوتا ہے، تو پھر سب پر واجب ہے بھائی شیعہ ہے یا سنی، اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اسی عالم سے رابطہ کرے، اس کی چوکھٹ پر چلا جائے، کیونکہ عالم ہی علم دے سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ عالم تلاش کریں کہ جن سے علم مل سکتا ہے۔ چھٹے مولا کے پاس بندہ آ گیا، نام ہے حشام بن حکم، اصول کافی کتاب کا پھر حوالہ۔ آگے کہتے ہیں مولا یہ جو پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات میں کتنی قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ مسکرا کے محمد کا بیٹا فرماتے ہیں صرف 3 قسم کے۔ پوری کائنات کو میرے مولا نے 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ فرمایا پوری کائنات میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ حیران و پریشان ہو کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا سمجھ نہیں آتی، پوری کائنات اتنی بڑی ہے کہ حد نگاہ سے بھی زیادہ افضل، لیکن آپ نے 3 حصوں میں بانٹ دی۔ آپ نے کہا پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ 3 حصوں میں ہیں۔ مولا پھر بتا دیں وہ 3 حصے کس کس لوگ کے ہیں، کن کن اقسام کے لوگ ہیں؟ مسکرا کے سیدہ کلال چھٹے مولا فرماتے ہیں کچھ عالم ہیں، کچھ طالب علم ہیں، باقی بکواس کرنے والے ہیں۔ جس تک بات پہنچی ہے، جس تک بات پہنچی ہے، جس تک بات پہنچی ہے، حیدری! میں جملہ بلا فصل آپ کے حوالے کروں، میں جملہ بلا فصل نعرہ لگا لینا بھائی۔ اس نے کہا مولا پوری کائنات ہے 3 حصوں میں، کس کس حصوں میں؟ فرمایا کچھ عالم ہیں، کچھ طالب علم ہیں، باقی بکواس کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا مولا عالم کون ہے، طالب علم کون ہے، بکواس کرنے والے کون ہیں؟ چھٹے مولا فرماتے ہیں نحن عالم، ہم 14 عالم ہیں، جو ہماری چوکر پہ چھک جائے وہ طالب علم ہے، باقی سارے بکواس کرنے والے۔ سارے بھائی مل کے سلامت رہیں بھائی۔ یا رسول اللہ علی کیا کہنے جی، سرکار آپ کا سایہ سلامت رہے۔ ضعیف ہیں، سفید داڑھی ہے اور نعرہ اتنے جوش سے لگایا ہے کہ کیا کہنے لوگ، پورے جوش سے لگایا۔ اچھا ابھی یہاں سے نوجوان اٹھے گا تو وہ بھی ایسی نعرہ لگائے گا، کوئی بچہ اٹھے گا تو وہ بھی اسی جوش سے نعرہ لگائے گا، کوئی کم عمر اٹھے گا تو وہ بھی ایسے ہی۔ تو بھئی ابھی آپ پہچانے نہیں،
ضعیف ہیں، سفید داڑھی ہے، علی کا نعرہ ایسے لگایا جیسے جوان لگاتے ہیں. کوئی جوان اٹھے گا تو وہ بھی اسی جوش سے لگائے گا، کوئی بچہ اٹھے گا تو وہ بھی اسی جوش سے لگائے گا. کون سمجھے کون نہ سمجھے، اس کا مطلب ہے اگر دل میں علی کی ولایت ہو تو عمر کا اثر نہیں ہوگا. اگر دل میں علی ہو تو پھر عمر کا اثر نہیں ہوگا. عمر جو بھی ہو، علی کی محبت جوان کر دیتی ہے. تو بھائی دیکھو، علم معلوم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا مانگو. نبیوں کے سلطان فرمان میں کہہ رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. اگر مسلمان عورت ہے یا مرد، علم حاصل کرو واجب ہے. اللہ قرآن میں علم کی اہمیت بتا رہا ہے، نبیوں کے سلطان فرمان میں. اس کے بعد سرکار فرما رہے ہیں العلم نور، علم نور ہے. تو فرمایا نحن عالم، ہم 14 عالم ہیں، ہم سے علم لو. یاد رکھیے گا میرے معصوم کا، میرے مولا کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں اگر جہالت کا سمندر ہو نا، جہالت کا سمندر، تو اس سمندر سے علم کا ایک قطرہ افضل ہے. جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ افضل. اگلا میں مکمل فرمان پڑھتا ہوں. سرکار امیر فرماتے ہیں علم کا سمندر ہو، پہلے کہا جہالت کا سمندر ہو تو علم کا ایک قطرہ افضل، اور فرمایا اگر علم کا سمندر ہو تو عمل کا ایک قطرہ اس سمندر سے افضل. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس پر عمل نہیں. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہوں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور ممبر سے اٹھ کے خود ہی جھوٹ بولو، کوئی فائدہ نہیں اقبال بھائی ایسے علم کا. مولا نے فرمایا سمندر ہو علم کا، اس سے عمل کا ایک قطرہ افضل. مولا فرماتے ہیں سمندر ہو عمل کا، اس سے معرفت کا ایک قطرہ افضل. علم اور ہے، معرفت اور ہے. جہاں علم رک جاتا ہے اس سے آگے معرفت سفر کرتی ہے. کیونکہ اسی لیے اقبال بھائی میرے مولا کا فرمان ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. علم نہیں، علم ہے آل محمد سے نیچے نیچے. علم تمہیں آل محمد تک لے آئے گا، لیکن ان کی آگے معرفت آپ کے کام آئے گی. جب بھی دعا کے ہاتھ اٹھاؤ علم کے ساتھ معرفت مانگو. کیونکہ یاد رکھنا علم ہوتا ہے جاننا، معرفت ہوتا ہے پہچاننا. علم اور پہلے میں نے کہا علم اور ہے معلوم اور، اب معلوم پیچھے رہ گیا، اب علم اور معرفت کی بات ہو رہی ہے. اب علم اور ہے معرفت اور. علم ہے جاننا، معرفت ہے پہچاننا. مثال دیتا ہوں تاکہ سارے سمجھیں. یہ میرے سامنے مائک ہے، ساؤنڈ ہے، ایمپلیفائر ہے، ایسی ہے نا جی. اس کی مدد سے میں پڑھ رہا ہوں. میں اس مائک کو جانتا ہوں، پہچانتا نہیں. مجھے اس کا علم تو ہے، معرفت نہیں. میں نے کہا جاننا اور ہے، پہچاننا اور. آل محمد کو جاننا نہیں، پہچاننا ہے. اس لیے جو بار میں آقا تشریف لائیں گے تو بڑے بندے ہوں گے جو کہیں گے مولا میں نے تو آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہوا ہے، آپ تو فلاں بازار میں مجھے ملے تھے، آپ تو فلاں مجلس میں مجھے ملے تھے، آپ تو فلاں لنگر کھانے میں میرے ساتھ لنگر آپ نے کیا تھا. اس کا مطلب ہم جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں. انہیں پہچانو، انہیں پہچاننے کا حکم ہے، جاننے کا نہیں. میں نے کہا اس مائک کو میں جانتا ہوں، پہچانتا نہیں. ہاں یہ جو بھائی مائک والے بیٹھے یہ اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اگر کہیں پہ آواز زیادہ کرنے کا موقع ہے تو میں مائک چھوڑ کے آواز تیز کروں، ایکو بڑھاؤں، بیس کم کروں تو میں خراب ہی کروں گا. کیونکہ میں جانتا تو ہوں کہ یہ ساؤنڈ ہے، مجلس میں آواز پہنچانے کے لیے مدد دیتا ہے. پہچانتا نہیں، پہچانتے یہ ہیں. انہیں پتا ہے کہ کس بٹن سے آواز تیز ہوتی ہے، کس سے کم ہوتی ہے. یہ پہچانتے ہیں. میں جانتا ہوں، یہ پہچانتے ہیں. آل محمد کو جاننا نہیں، پہچاننا ہے. چلو اور آسان کرتا ہوں.
سرکار موسیٰ ایک دن نا کوہ طور پر، بھئی جاننا کیا ہے پہچاننا کیا ہے، میں نے کہا ہے نبی بھی چھو گیا. کہتے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، بابا جی اس کے پاس کچھ تو ہے نا، کہ ولیوں کا سردار بھی جھک رہا ہے، نبیوں کا سلطان محمد بھی جھک رہا ہے. تو خضر کے سامنے جھک کے کہتا ہے میں تیرا شاگرد بنتا ہوں، مجھے معرفت سکھا. سرکار خضر نے اس کی پیشانی پڑھی، پیشانی پڑھ کے معرفت استعمال کر کے کہتے ہیں تو شاگرد تو بن جائے گا لیکن تو نے میرے ساتھ سفر نہیں کرنا، تیرے ساتھ تجھ سے صبر نہیں ہوتا، تو صبر نہیں کر سکتا. اس نے کہا جی میں آپ کا بڑا لائق شاگرد بنوں گا، ایسے نہ کہیں، مجھے اپنا شاگرد بنائیں. سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے، جہاں تو میرے سامنے بولا، جہاں تو نے میری کلام قطع کی اور میری رد پیش کی، جہاں تو نے کہا میری گفتگو کو تو نے کہا کہ آپ نے غلط کیا، تو وہاں پر میں تجھے اپنی شاگردی سے نکال دوں گا، تیرا رستہ جدا میرا جدا. اس نے کہا سرکار آپ جو پڑھائیں گے چپ کر کے پڑھوں گا، جو بتائیں گے چپ کر کے دیکھوں گا، میں آپ کے سامنے کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں، گستاخی نہیں کرتا. سفر شروع ہو گیا، خضر موسیٰ سفر کرنے لگے. سفر کرتے کرتے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کسی دوسرے گاؤں جانا تھا، ایک کشتی میں سوار ہوئے. جیسے سوار ہوئے نا تو کشتی چلانے والا جو ملاح تھا اس نے دیکھا موسیٰ، خضر، اللہ کے نبی، محترم ہستیاں. اس نے جلدی جلدی سیٹیں خالی کروائیں، اٹھو بھائی اللہ کے نبی آئے ہیں، برکت ہو گئی آج میری کشتی میں، آپ تشریف لائیں، بیٹھے. انہیں سیٹیں بنا کے دی، خضر بھی بیٹھ گئے، موسیٰ بھی. سفر ہوتا گیا، رستے میں جناب خضر نے کچھ پیسے نکالے، پیسے نکال کے کرایہ دیا کہ یہ کرایہ رکھ لے بھائی، تو مزدور بندہ ہے. اس نے کہا نا سرکار کیسی بات کرتے ہیں آپ، اللہ کی حجت ہیں، میں تو خوش قسمت ہوں، آج آپ کے گھر میں سید سردار آ جائیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں آپ. تو وہ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ سے کرایہ نا اللہ کا نبی، بس آپ دعا فرما دیں یہ میری کشتی ایسے چلتی رہے. انہوں نے کہا دعا ہو گئی. سفر ہو گیا، جب وقت آ گیا پورا اور سفر مکمل ہو گیا، جب اترنے لگے نا تو خضر نے موسیٰ کے ہاتھ میں تھا ایک عصا، ایک عصا تھا لکڑی کا، موسیٰ کے ہاتھ سے پکڑا، خضر نے زور سے کشتی میں مارا اور کشتی توڑ دی. اترتے ہوئے خضر نے کشتی توڑ دی، کشتی کا ایک لکڑی کا پھٹا اتار دیا. موسیٰ نے یوں دیکھا، عجیب ہے آپ، اس کی محبت دیکھیں، اپنا کام دیکھیں. بھئی ہم سوار ہوئے تھے، اس نے اگلے مسافر اٹھا کے ہمیں سیٹیں بنا کے دی، اتنا پیار کیا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اتنے احترام سے ہمیں سفر منزل تک پہنچایا. آپ نے دعا دینے کی بجائے اس کی کشتی زخمی کر دی، توڑ دی، حد ہوتی ہے. خضر نے کہا موسیٰ میں نے تجھے پہلے کہا تھا تجھ سے صبر نہیں ہوگا، میں نے تجھے پہلے کہا تھا تو میری شاگردی اختیار نہیں کر سکتا. ہاتھ باندھ کے کہا استاد جی معاف کرنا، معاف کرنا. فرمایا اب اگر بولا تو شاگردی سے نکال دوں. سفر جاری ہوا، سفر آگے گئے، دیکھا کہ نہر میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، نہا رہے تھے. ایک بچے کو پکڑا خضر نے، اس کی گردن مروڑ دی، اسے مار دیا. موسیٰ پھر بول پڑا، کہتے حد ہوتی ہے سرکار، مانا کہ تیرا شاگرد ہوں لیکن اتنا ظالم تو نہیں کہ تیرے ظلم پہ چپ ہوتا رہوں. سرکار اس بچے کو مار دیا. فرمایا ٹھیک ہے بس اس سے آگے سفر نہیں. پھر ہاتھ باندھے، معاف کیجئے گا سرکار، بس مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا، میں نے کہہ دیا آگے نہیں بولوں گا. فرمایا ٹھیک. آگے سفر کیا، ایک بستی میں تبلیغ کی، صبح سے لے کے شام تک تبلیغ کرتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہے. لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، الہ کی طرف آ جاؤ، بتوں کو چھوڑ دو. ایک دروازے پہ گئے، کسی نے نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا. صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے. بار بار موسیٰ خضر سے کہتے جناب خضر کیسی عجیب بستی ہے، کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے کھانا ہی نہیں پوچھا، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں. اتنا کہنا تھا، جیسی بستی سے نکلنے لگے دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی. گرتی دیوار دیکھ کے خضر نے انگلی کا اشارہ کیا، دیوار ٹھیک کر دی. دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ پھر بول پڑا، بول کے ہاتھ باندھ کے کہتا جی میں نے آپ کی شاگردی میں نہیں رہنا، نہ میں نے معرفت سیکھنی، یہ میرے بندے ہاتھ، میں آگے سفر نہیں کر سکتا. آپ کے سارے کام ہی الٹے ہیں. اس نے اتنی محبت کی، اس کی کشتی توڑ دی، بچے کو مار دیا. ان کی دیوار، ان کے تو مکان گرانے چاہیے تھے، ہمیں پانی نہیں پوچھا.
ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ نے کھڑی کر دی، سمجھ نہیں آتی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا راستہ یہ، میرا یہ، تو معرفت نہیں سیکھ سکتا تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سیکھنی بھی نہیں، لیکن مجھے بتائیں یہ وجہ کیا تھی؟ کشتی کیوں توڑی؟ بچہ کیوں مارا؟ دیوار سیدھی کیوں کی؟ خضر کہتے میں ہوں عارف، تو ہے عالم۔ علم والا دھوکہ کھا سکتا ہے، معرفت والا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا اگر معرفت والے ہیں تو مجھے بتائیں اس میں کیا راز تھا؟ فرمایا وہ جو کشتی والا تھا نا، جس کی کشتی میں نے توڑی، وہ جہاں جا رہے تھے اگلے ساحل پر نا ڈاکو کھڑے تھے، چور جو کشتیاں لوٹ رہے تھے۔ اگر ان کی کشتی صحیح سالم ان تک چلی جاتی تو انہوں نے چھین لینی تھی۔ یہ ہیں بڑے غریب سے لوگ، بڑی محنت سے پائی جمع کر کے، روپیہ جمع کر کے انہوں نے کشتی بنائی ہے۔ بچوں کا صرف یہی سرمایہ ہے، اگر کشتی ان کے پاس چلی جاتی صحیح سلامت تو انہوں نے چھین لینی تھی اور یہ بے روزگار و مددگار ہو جاتے۔ ان کی کشتی میں نے توڑ دی، اب وہ پکڑیں گے لیکن ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کے واپس کر دیں گے۔ یہ واپس گھر آ کے وہ پھٹا پھر لگا لیں گے اور اپنے بچوں کی روزی کمانے لگ جائیں گے۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی، بچہ کیوں مارا؟ وہ جو نہا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اس بچے نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو قتل کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے پہلے مارا۔ اس نے کہا وہ جو دیوار گر رہی تھی اسے کھڑا کیوں کیا؟ فرمایا وہ جو دیوار ہے نا وہ ملکیت ہے 2 یتیم بچوں کی۔ وہ بچے ہیں ابھی چھوٹے، ان کے ماں باپ جب مرنے لگے تھے تو انہوں نے خزانہ اس دیوار کے بنیاد میں چھپایا تاکہ جب میں ہمارے بچے بڑے ہو جائیں مکان بنائیں تو جب وہ بنیاد کھودیں تو خزانہ ہمارے بچوں کو مل جائے۔ ابھی بچے ہیں چھوٹے، اگر دیوار گر جاتی تو رشتہ داروں نے دیوار بنانی تھی، جب بنانی تھی تو بچوں کا، یتیموں کا خزانہ رشتہ داروں نے لے لینا تھا، تو لہٰذا میں نے کہا کہ جو حق جو ہے وہ یتیموں تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ 18-20 سال یہ دیوار قائم رہے، بچے جوان ہو جائیں اپنی مرضی سے دیوار گرائیں اور خزانہ بچوں کو مل جائے۔ اب یہ ہے خضر معرفت والا، موسیٰ ہے عالم علم والا۔ علم والا دھوکہ کھا سکتا ہے، معرفت والا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ کتنے عہدے ہیں موسیٰ کے پاس؟ صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب امت، صاحب کتاب، منصوص من اللہ، حجت خدا اور علیہ السلام، 7 عہدے۔ جھکا کس کے سامنے؟ خضر کے سامنے۔ عزت قرآن کی قسم ہے مجھے نہیں پتہ اتنی محنت کے بعد کون بولے، کون میری صدر کو سینے میں چھپا کے لے جائے اور داد اور دعا مجھے نہ دے کے جائے۔ عزت سیدہ کی قسم ہے مسجد نبوی تھی، نبیوں کے سلطان خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے اچانک دیکھا ایک سفید داڑھی والا بندہ، ایک سفید بالوں والا بندہ وہ مسجد میں داخل ہوا۔ سرکار مصطفیٰ نے میرے مولا حسن 4 سال کے حسن ہیں اسے اشارہ کیا، حسن جا کے اس بچے سے، اس آدمی سے، اس بزرگ سے، اس سفید داڑھی والے بندے سے مل۔ میرے مولا حسن اٹھے، اٹھ کے جا کے اس کی بات سنی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ جب خطبہ تمام ہوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی کون تھا؟ ہم نے تو پہلے دیکھا نہیں۔ مسکرا کے نبیوں کے سلطان کہتے یہ کوئی اور نہیں، یہ خضر نبی تھا، میرے حسن سے پڑھنے آیا تھا۔ کوئی اور نہیں، یہ خضر نبی ہے، میرے 4 سال کے حسن سے پڑھنے آیا تھا۔ جو موسیٰ کو پڑھاتا ہے